احسان ہے ہمارے اوپر، بہت بڑا احسان ہے۔ خیر میرے پیاروں، یہ تو مدرسے کے اعتبار سے اور حافظ کے اعتبار سے اور تحفیظ القرآن کے اعتبار سے اور علماء کے اعتبار سے میں نے کچھ باتیں کہی۔ آپ بولو تو آگے کچھ کہوں یا یہیں پہ بند کروں؟ نہیں، میں جو بول رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے۔ کہ میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا۔ یعنی صحیح میں آ رہا ہے آپ کو سمجھ میں؟ آ رہا ہے۔ کس کس کو آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ بہت پوائنٹ پر جا رہا ہوں میں، سمجھیں گے نا سب انشاءاللہ؟ کیونکہ دیکھو شعبان مہینہ، کون سا مہینہ؟ شعبان۔ اچھا یہ مہینہ شعبان، شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ یہ مہینہ شعبان، شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کے معنی آتے کسی چیز کو پھیلانا، بولو کسی چیز کو شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں، یہ نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے معنی پھیلانا، یعنی اے اللہ کے رسول فرماتے میرے امتیوں تم اپنا ہاتھ پھیلاتے جاؤ گے، اللہ اپنی رحمتیں پھیلاتا جائے گا۔ پھیلانا میرے پیاروں، کامیابی ایک ہی راستے میں ہے، بولو کامیابی۔ آج ہم سب لوگ پریشان ہیں، معلوم کیا پریشان ہے؟ کہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے؟ بولو نا اچھے دن کب آئیں گے؟ اور اس کے لیے ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ کوئی پیپر پڑھتا ہے، کوئی موبائل پہ جاتا ہے، کوئی سماچار میں جاتا ہے، کوئی میڈیا پہ جاتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ بھائی اچھے دن کب آئیں گے۔ میرے پیاروں میوات والوں، آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میں 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے بندے اچھے دن کب آئیں گے۔ تو سنیں گے سب لوگ؟ دیکھو اگر میں کہوں کہ 1 سال کے بعد اچھے دن آئیں گے، یا کوئی کہے کہ 6 مہینے کے بعد اچھے دن آئیں گے، تو میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے ہونے والا، اور اللہ کہہ دے تو اور اللہ کہہ دے تو اور ہم نے ڈائریکٹ قرآن سے پوچھا، کیونکہ ہر چیز کا جواب قرآن میں۔ پارہ نمبر 14، بولو پارہ نمبر 14، کہ اچھے دن کب آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا 2 کام کر لو۔ کتنے کام؟ 2 کام کر لو۔ اللہ فرماتے اتنے اچھے دن آئیں گے، اتنے اچھے دن آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ اس سے اچھے دن کون سے کہ دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری۔ پھر بولو پارہ نمبر کون سا؟ 14۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی ایمان والا مرد ہوگا، کوئی ایمان والی عورت ہوگی، اللہ فرماتے سب سے پہلا کام بولو لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہ علماء کرام جانتے ہیں لام تاکید بانون تاکید ستیلا، یعنی اللہ زور دے رہے کہ جو توحید لا الہ الا اللہ کا دامن تھامے، جو مصطفیٰ کا دامن تھامے، اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ضرور ضرور ہم اچھے دن لائیں گے، اور ایسے اچھے دن ہوں گے کہ دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ تو چلو کون کون تیار ہے 2 کام کرنے کے، جس میں پہلا کام قلن لا الہ، آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے لا الہ، پورا مجمع بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ یقین ہونا چاہیے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ یہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں عزت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ امیر بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ غریب بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ یا آفتاب و مہتاب کو چمکانے والا کون؟ اللہ ہی۔ میرے پیارو، اللہ بہت بڑے ہیں، بولو بے شک اللہ بہت بڑے ہیں، کوئی اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ ہنستے ہیں نا،
हाँ या नहीं? हंसते तो है ना? हंसने से पहले मालूम है हम नहीं हंस सकते, हमारे हंसने से पहले ये होठ परमिशन लेते हैं। अल्लाह कहते खुल जा तो होठ खुल जाते हैं। मतलब हंसना रोना रोज की चीजें वो भी अल्लाह की परमिशन के बगैर नहीं होती। और ये मैं नहीं कहता, ये भी कुरान में लिखा है भाई मेवात वालों, ये कुरान में लिखा है 27वें पारे में कि हंसाने वाला भी कौन, रुलाने वाला भी कौन, जिंदगी देने वाला कौन, मौत देने वाला कौन है, अमीर बनाने वाला कौन, गरीब बनाने वाला कौन। अल्लाह ने फरमाया वअन्नहु हुवा अज़हक व अबका वअन्नहु हुवा अमात व अहया वअन्नहु खलक़ الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى। पूरा मजमा बोलेगा हंसाने वाला कौन, अल्लाह ही, रुलाने वाला कौन, अल्लाह ही, जिंदगी देने वाला कौन, अल्लाह ही, मौत देने वाला कौन। मेरे प्यारो, ये दरख्त देखे ना आपने, दरख्त उसका जो पत्ता होता है ना, पत्ता वो ऐसे गिर, जैसे ये देखो ये आपके सामने दरख्त लगा है, कसम अल्लाह की इसका पत्ता गिरेगा नहीं, वो भी गिरने से पहले इजाजत देता है, अल्लाह में गिरो, अल्लाह में गिर जाओ, अल्लाह कहता गिर जाओ, तो पत्ता भी अल्लाह के हुक्म से गिरता। ये कुरान में 7वें पारे में लिखा है। बोलो ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाते दरख्त का एक पत्ता भी गिर नहीं सकता जब तक वो मेरी परमिशन न ले लेवे, मेरी इजाजत न देवे। मेरी इजाजत के बगैर दरख्त का पत्ता न गिरे, तेरी जुबान पर हंसी ना आवे, तेरे दिलों में रोना ना आवे। बोलो सब कुछ करने धरने वाला कौन है? तो पहला काम तो ये यकीन बनाना, करने धरने वाला कौन। और दूसरी बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे नबी से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी। बस मैं बात जल्दी खत्म करूंगा, आपको लेट तो नहीं हो रहा? नहीं। कितने बजे तक हाफिज रईस साहब मुझे टाइम दे दो कि मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं जब कुर्सी पर बैठता फिर मेरे को पता नहीं चलता कुर्सी से मैं चिपकता हूँ या ये मेरे से चिपकती है। इसलिए हाफिज रईस को मालूम है ये हमारे गुजरात आते हैं ना, तो मैं जुमा के दिन खड़े होकर बयान करता, क्योंकि जुमा के दिन आधा पौना घंटा बयान का मौका देवे और कुर्सी ला के रखे। मैंने कहा भाई जुमा की नमाज भी पढ़ाना है, बहुत लंबा हो जाएगा, इसे खड़े खड़े बयान करने तो पाँव दुखेगा, मैं खुतबे के लिए तैयार हो जाऊंगा। जी कितनी देर? 15-20 मिनट और है। क्यों आपकी बीवी ने कहा आपके 25 मिनट होगी तो गड़बड़। 15 मिनट का कोई बात नहीं, 15 मिनट बोलूंगा, लेकिन बहुत अच्छी बात बोलूंगा, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जब ये मेवात का मैंने नाम सुना ना, जब मेरे को दावत मिली, मेरे को इतनी खुशी हुई, क्योंकि हमने बहुत इंडिया में बहुत देखा, बाहर मुल्क में भी देखा, बयान किए, तकरीरें की, कभी उर्दू में, कभी अरबी में, कभी अंग्रेजी में, जैसा आया वैसे बोले, दुआ करोगे अल्लाह कबूल कर ले। लेकिन जब मेवात का नाम आया तो मैं सोच में पड़ गया कि 30 साल से बयान करता हूँ। कितने साल से? मेवात वाला पहली मर्तबा बुला रहा है, कुर्सी भी 5 साल में बदलती है। मेरे को 30 साल में मेवात पे कुर्सी नहीं मिली और न देने वाला कारी ईसा। हालांकि इसको मालूम है मैं इसके साथ आया हूँ सब 20 साल पहले, तब बयान कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इसको मालूम था। लेकिन कभी बोले तो हमारे भाई मौलाना हुज़ैफा साहब ने कहा और ये हाफिज रईस साहब ने और मौलाना अब्दुल मन्नान ने कहा नहीं कारी साहब कोई भी हाल में आपको मेवात आना होगा। तो मैं आ गया भाई, यहाँ पर आ गया, कब आ गया हूँ। और मैंने मेवात के बारे में पढ़ा था और एक बात बहुत अजीब पढ़ा था कि यूं कहो कि पूरी दुनिया में जो दावत और तबलीग का काम हो रहा है और बोलो कयामत तक होगा इंशाअल्लाह। दावत तबलीग के काम को कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने बोला ना कोई रोकने, कभी तूफान आता है, आंधी आती है, लेकिन ये इसलिए आता है कि हमारे गुनाहों की नहूसत है। जहां तौबा का दरवाजा खुलेगा इंशाअल्लाह दावत और तबलीग का काम कयामत तक चलता रहेगा। और ये अल्लाह का वादा है, ये नूर कोई बुझा नहीं सकता। हमारे भूखों से ये नूर बुझने वाला। अल्लाह ने फरमाया युरीदूना इल्ला अन युतिम्मू
دعوت و تبلیغ کا کام. اور دعوت و تبلیغ کے کام میں بڑے بنیادی اور بڑے یوں کہو کہ ہمت والے، حوصلے والے جو ہم نے اس زمانے کے بارے میں پڑھا، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے اس کو پروان چڑھایا. ورنہ دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھنے والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہ پہلی شخصیت تھی جو میوات میں آتی ہے اور دعوت و تبلیغ کی بنیاد کو رکھتی ہے. پھر ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے، حضرت مولانا الیاس آ کے پروان چڑھاتے ہیں اور قسم اللہ کی یہ پروان چڑھتا رہے گا، کوئی اس کو بجھا. لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ بھائی خواجہ معین الدین چشتی نے دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھی یا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے اس کو پروان چڑھایا؟ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ سب کا مشن ایک ہی تھا، اور وہ مشن یہ تھا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو سبحان اللہ. تو آپ لوگ بھی یہ مشن بنا لو تاکہ میں بات ختم کروں گا. بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھنے والے بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی. آپ کو معلوم ہے جب اجمیر آئے، بولو کہاں ہے؟ یہ مصطفیٰ کا دامن بتا رہا ہوں. اجمیر آئے، 3 دن آپ کی زندگی میں ایسے گئے، آپ روتے ہی رہے. کتنے دن؟ 3 دن. رونا کوئی آسان نہیں ہے. یعنی رونا، نماز پڑھنا، رونا، نماز پڑھنا، رونا، نماز پڑھنا. اچھا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 3 دن 3 رات صرف رو رہے ہیں. اب اس وقت خانقاہ میں تقریباً 3000 تھے. کتنے تھے؟ جو مریدین تھے کتنے تھے؟ 3000. خواجہ معین الدین چشتی جب ناشتہ نہ کرے، دوپہر کا کھانا نہ کھائے، رات کا کھانا نہ کھائے، تو مریدین میں سے بھی کچھ کھائے اور کچھ نہ. اب یہ تو روحانی طاقت والے تھے، یہ بھوکے رہتے. وہاں مریدین کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی تلا بازیاں کھا رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے. 3 دن ہو گئے. اب ان کے جو خاص مرید تھے جن کا نام ہے خواجہ ابو اللیث، بولو خواجہ ابو اللیث، وہ آئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آئے. کہا حضرت یہ رونا بند کرے، آپ مسلسل رو رہے ہیں، آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ پانی نہیں پی رہے، آپ نماز پڑھتے روتے، نماز پڑھتے روتے، کیا ہو گیا؟ اور آپ کی وجہ سے یہ 3000 مریدین ہیں، وہ بھی کھانا نہیں کھا رہے. کسی کا انتقال ہو جائے گا، کوئی مر جائے گا، کیا ملے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا خواجہ ابو اللیث کو جاؤ سب کو کہو کہ کھانا کھائے. میں نہیں کھاؤں گا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. بولو مجھ سے. تو خواجہ ابو اللیث قریب آئے، کہا اللہ کے ولی، میرے شیخ، میرے پیر، کیا گناہ ہو گیا آپ سے؟ ہم نے آپ کو کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. 3 دن سے آپ مسلسل رو رہے ہیں، خانقاہ ہے، گناہ ہو گیا، کیا گناہ ہو گیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. بولو انگلیوں میں خلال کرنا. علماء کرام کہتے ہیں وضو میں انگلیوں میں خلال کرنا یا تو سنت ہے یا مستحب ہے. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے عشاء کا وضو کر رہا تھا، جلدی جلدی کر رہا تھا، انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی، معین الدین مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے طریقے کو چھوڑتے ہو؟ کہتے جب نبی مجھ سے ناراض ہے تو کیا کھانا اور کیا پینا، بس اتنا کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. سارے خانقاہ والوں نے مدینے والے کی آواز سنی، معین الدین کھا لو، ہم تم سے راضی ہو گئے. تو یہ مصطفیٰ کا دامن تھاما تو وہ کام ہوا کہ قیامت تک انشاءاللہ کام چلتا رہے گا. اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھائے، مصطفیٰ کا دامن تھامتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے کام کو آگے بڑھائے. بولو کون؟ حضرت مولانا نام تو سنا ہوگا. ہم گجرات والوں نے سنا تو میوات والوں نے تو سنا ہی ہوگا. کیا نام بولو؟ دعوت و تبلیغ کے بانی مبانی. میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، دنیا میں جتنے مساجد نظر آتی ہے، جتنے مدارس نظر آتے ہیں، جتنے خانقاہیں نظر آتی ہے، جتنے اولیاء کرام نظر آتے ہیں، جتنی اسلامی تنظیمیں نظر آتی ہے، 80% اگر یہ سب کا ثواب پہنچے گا تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو پہنچے گا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ آج ہمارے گھر میں کلمہ آیا، دینے والا اللہ مگر ذریعہ، بولو ذریعہ. ہمارے گھر میں قرآن آیا